فرمایا ہاں عقل تمہاری سلامت رہے گی. اتنے میں فوراً جبریل آ گئے اور کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب منکر نکیر سیدنا عمر سے سوال کریں گے بتا تیرا رب کون ہے، سیدنا عمر کہیں گے میرے رب تو اللہ ہی ہے. اے آنے والے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ دوسرا سوال کریں گے بتا تیرے نبی کون ہے، وہ کہ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اے آنے والے بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ تو منکر نکیر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم اس کے پاس بھیجے گئے یا ہمارے پاس بھیجا گیا ہے؟ دوست عزیز بزرگوں، مجھے اب چھوٹی سی باتیں عرض کرنا ہے آپ کے سامنے تاکہ ہمارا اتنا بڑا یہ ممرا کا مجمع ایک مقصد کے ساتھ یہاں سے چلا جائے. پہلا سوال علم توحید کا ہوگا، دوسرا سوال علم رسالت کا ہوگا، تیسرا سوال علم شریعت کا ہوگا. شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تین سوالات ہیں. پہلا سوال علم توحید کا، اے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال علم رسالت کا، اے آنے والے بتا تیرے نبی کون ہے. اور تیسرا سوال علم شریعت کا، اے آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے. تو سب سے زیادہ ہمیں محنت کرنا ہے توحید پر. اگر ہم نے توحید پر محنت کر لی نا، اللہ اکبر، شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، اگر ہم نے توحید پر محنت کر لی تو اللہ رب العزت پانی کو، اللہ رب العزت زمین کو، اللہ رب العزت حیوانات کو، اللہ رب العزت جمادات کو، سب کو مسخر کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے. اگر ہم نے توحید پر محنت، پھر محنت بتاؤں گا محنت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے، اتنے میں لوگ راستے پر رش لگائے کھڑے ہیں. فرمایا کیا بات ہے، رش کیوں ہے؟ رش اس وجہ سے ہے کہ شیر ہے. ابن عمر نے لوگوں کو ہٹایا اور شیر کا کان پکڑا اور گدی کے نیچے تھپڑ ماری. عمرہ والو تم مت جانا مارنے کو، نہ بوٹی بوٹی الگ کر دیں. لیکن وہ سطح پر آ جائے نا، ایسا کان کے نیچے پکڑا مارا. آیا تو صحابہ میں دو خوبصورت جملے ہیں. پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے مخلوق کی ایذا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے جو تو مخلوق کا راستہ روکے کھڑا ہے. فرما راستہ سوجا سے ہٹ جا. اتنا کہتے اپنا دھوم ہلایا اور بھاگا. لیکن ابن عمر نے اس وقت دو باتیں فرمائی جو ہم سبوں کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. ساری مخلوق اس سے. اور دوسرا جملہ یاد رکھنا، جو استغنا اختیار کر دیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. پہلی مثال دی میں نے. دوسری مثال شیخ نے کہا اللہ پانی مسخر کر دیں گے. آسان نہیں ہے پانی مسخر ہونا. صحابہ دریائے دجلہ پر کھڑے تھے. سب سے پہلے اندر گھوڑا کون ڈالے گا؟ حجر بن ندی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ڈالوں گا. لیکن کیا کہہ کے ڈالا؟ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. کسی انسان کو موت پکڑ نہیں سکتی ہے جب تک کہ اس کا وقت مقررہ نہ آ جائے. اور کیا کہا؟ یہ سمندر
تو اللہ رب العزت کے امر کے سامنے تیری حیثیت ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے. اور اندر ڈالتے وقت چند کلمات کہے، لیکن ان کلمات میں طاقت تھی ایمان کی وجہ سے. پہلا جملہ کیا کہا؟ نستعین باللہ. دوسرا جملہ کہا نتوکل علیہ. تیسرا جملہ کہا حسبی اللہ. اور چوتھا جملہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور سارے صحابہ کی جماعت دریائے دجلہ سے گزری. پارسی لوگ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ دیو آمد، دیو آمد، آقا آ گئے، خدا آ گئے، خدا آ گئے، سب آ گئے. ایک قصہ سنا چھوٹا سا اس کے بیچ میں. اس پورے سمندر کے سفر میں ایک صحابی رسول کا پیالہ گرا. کیا گرا؟ فقط پیالہ. لیکن انہوں نے نکلتے نکلتے دعا مانگی، یا اللہ ایک چھوٹا سا پیالہ یہ تیرے سمندر کے لائق نہیں ہے، اللہ میرا پیالہ مجھے واپس دے دے. وہ کنارے پر چھلانگ مار رہے تھے اور سمندر کی موج پیالہ پھینک رہی تھی. کیا میں پیالے کی ضرورت نہیں؟ لے لو پیالہ. شیخ نے دوسری مثال دی، اللہ رب العزت نے پانی کو کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا. چھوٹی مثال دے رہا ہوں تیسری. جب تمہارا میرا تعلق اللہ سے ہو جائے گا نا تو ہم اللہ کے غیر کو ایسا حکم دیں گے جیسے آقا غلام کو دیتا ہے. جملے ہیں اس جگہ، جملے پر صحابہ کے واقعات ہیں. ہم اللہ کے غیر کو ایسا حکم دیں گے جیسے آقا غلام کو دیتا ہے. کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کی گئی کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کیا. حضرت کا علم بڑا اعلیٰ. حضرت نے کہا دریائے نیل کے نام خط مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھا گیا. یہ بات کہی. کہاں بیٹھ کر لکھا گیا؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر خط لکھا گیا. اور یہ خط پہنچا شب جمعہ کو. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خط تھا. دریائے نیل نیچے آ چکا تھا، سوکھ چکا تھا. مصری لوگ ہجرت کرنے کے واسطے تیار تھے. اتنے میں شب جمعہ کو یہ خط ڈالا. خط میں کیا لکھا تھا؟ کوئی بڑے کلمات نہیں تھے. میں دیکھتا 2 لکیریں تھی. پہلی لکیر کیا تھی؟ کہ دریائے نیل تجھے چلانے والے واحد قہار ہے، یعنی ہمارے اللہ کی ذات ہے. تو ہم اللہ کو کہتے ہیں تجھے چلائے. اگر تو اپنی ذات سے چلتا ہے تو مت چلنا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. ایسا ڈالا. دوسرے دن لوگ دیکھنے آئے تو دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر آ چکا تھا. یہودی 70,000 یہ منظر دیکھ کر حق قبول کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. معاف کرنا، آج تم سب کو ہے نا یہ کہانیاں لگیں گی. کیسا ہوا ہے؟ ہم سب کو کیا لگیں گے؟ ہم کو یہ سب کہانیاں لگتی ہے. ایمان کی طاقت سنا رہا ہوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس زندگی کے ایک آگے سبق سنانا مجھے. اس کی طاقت ہمارے اندر پیدا کس سے ہوگی؟ پہلا اصول، زندگی میں کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، فقط یہ